سب غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کسے بولتے ہیں؟ ایمان کسی کی بات کو کسی پر اعتماد کر کے دل سے اس کی تصدیق کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ جو کچھ لائے آپ پر اعتماد کر کے دل سے اس کی تصدیق کر دینا، یہ ایمان ہے۔ اچھی طرح یاد رکھو، ایمان کسے کہتے ہیں؟ لغوی کسی کی بات کو کسی پر اعتماد اور بھروسہ کر کے دل سے اس کی تصدیق کر دینا، یہ ہے ایمان کو لغوی معنی۔ اصطلاحی شرح میں رسول کی بات کو رسول پر اعتماد کر کے دل سے اس کی تصدیق کر دینا، یہ ایمان ہے، اس کو ایمان بولتے ہیں۔ علم کسے بولتے ہیں؟ علم کہتے ہیں جان لینے کو، اور معرفت کہتے ہیں مان لینے کو۔ ایمان، علم اور معرفت، یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایمان الگ ہے، علم الگ ہے، معرفت الگ ہے۔ کافروں کو علم تھا دلائل نبوت دیکھ کر کے، معجزات دیکھ کر کے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، علم تھا، مانا انہوں نے نہیں مانا۔ دلائل نبوت دیکھتے تھے نا، انگلی اٹھائی آپ نے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ بہت سارے دلائل انہوں نے دیکھے، معجزات دیکھے۔ کفار کو علم تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، دلائل نبوت کو دیکھ کر کے علم تھا، لیکن ایمان نہیں لائے۔ تو ایمان الگ ہے، علم الگ ہے۔ کفار کو علم تھا دلائل نبوت دیکھ کر کے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ اور معرفت مانے پہچان لینا۔ دلائل نبوت دیکھ کر کے کفار کو علم تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ اچھا، یہود کو معرفت تھی کہ یہ اللہ کا نبی ہے تورات میں پڑھ کر کے، اس لیے کہ تورات میں پورا آپ کا حلیہ دیا گیا ہے، اور اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے یہود کو، یہ میرے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں، ایسی معرفت ہے ان کو میرے نبی کی جیسے کہ ان کو اپنے بچوں کی معرفت ہوتی ہے، بیٹوں کی معرفت ہوتی ہے۔ جیسے لاکھوں میں باپ پہچان لے گا یہ میرا بیٹا ہے، معرفت کر لیتا، ایسے ہی میرے نبی کے بارے میں ان کو معرفت ہے، یہ لاکھوں میں پہچان لیتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر پورا حلیہ لکھا ہوا ہے میرے نبی کا۔ تو دیکھو، ان کو معرفت تھی لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ یہودیوں کو تورات کی وجہ سے معرفت تھی، شناخت تھی یہ اللہ کا نبی ہے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ کفار دلائل نبوت دیکھ کر کے علم رکھتے تھے کہ اللہ کا نبی ہے، ایمان نہیں لائے۔ اس کا مطلب ہے ایمان نام ہے کسی کی بات کو کسی پر اعتماد کر کے دل سے اس کی تصدیق کر دینا، ایمان الگ ہے اور علم الگ ہے اور معرفت الگ ہے۔ اور وہیں پر ایک لفظ ہے ایقان، جیسا کہ آگے میں بتاؤں گا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کسی چیز کا یقین ہو جائے ضروری نہیں ہے کہ آدمی ایمان لے آئے۔ جیسے فرعون کو یقین تھا نہیں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا، یقین تھا کہ نہیں؟ اور قرآن میں ہے کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دلوں کو یقین تھا پھر بھی انہوں نے اس کا انکار کیا۔ اس کا مطلب یقین الگ ہے، ایمان الگ ہے۔ ایمان اور یقین دونوں کو نہ ملایا جائے، ایمان الگ ہے، یقین الگ ہے۔ کسی چیز کا یقین ہو جائے ضروری نہیں کہ آدمی اس پر ایمان لے آئے، ہوتا ہے ایسا۔ فرعون کو موسیٰ کے بارے میں یقین تھا یہ اللہ کا نبی ہے، لیکن ایمان نہیں لایا۔ تو ایمان الگ ہے، ایقان الگ ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو پہلے گمان غالب رہتا ہے، پھر گمان غالب کے مختلف مرحلوں سے گزر کر آدمی یقین کے منزل میں داخل ہوتا ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے، ومما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ غور کیا آپ نے، ایک قوم ہے، ایک فرقہ ہے، وہ کہتا ہے کہ عقائد مدار نجات ہے، اعمال مدار نجات نہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمل ایمان میں داخل نہیں۔ یہاں دیکھیے، الذین یؤمنون بالغیب کہہ کر اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا، اس کا مطلب اعمال ایمان میں داخل ہے۔
تو پہلی صفت وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسرے نماز قائم کرتے ہیں، تیسرے زکات دیتے ہیں. اچھا، اور چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے اور جو وحی خفی کے ذریعے حدیث جو آپ پر نازل ہوئی ہے اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن پر اور حدیث.